اللہ تعالیٰ نے پاکستان پورے کو بے حد خوبصورتی سے، بے حد خوبصورت مناظر سے نوازا ہوا ہے. صرف یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو اس انداز سے دیکھتے نہیں ہیں. خدا کی قدرت کو دیکھنے کے لیے نکلیں تو پھر چیزیں نظر بھی آتی ہیں. اب کافی معاملات جو ہیں وہ پاکستان کے، اگر ہم سیکیورٹی وائز بات کریں تو بہتر ہو چکے ہیں. ایکسیپٹنس بہت زیادہ لوگوں میں آ گئی ہے. یہ ایک انسیڈ سا بانڈ ہوتا ہے جی بائکرز کے درمیان. جب وہ ایک دوسرے کو کراس کرتے ہیں یا آس پاس سے گزرتے ہیں، وہ ایک تھمز اپ یا گڈ لک جو ہے وہ ایک دوسرے کو وش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان مہر عادل. ناظرین، آج ایک ایسی کامیابی کی اور ایک ایسے سفر کی داستان آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں گے، کیونکہ باپ کے قریب جو ہے وہ بیٹی دل کے قریب زیادہ ہے. اور پھر دونوں نے جب ٹھانی کہ پاکستان کا مثبت چہرہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے لے کر آنا ہے، تو پھر دونوں نے جو ہے وہ سفر کیا اور پاکستان کا مثبت چہرہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے لے کر آئے. سارے سفر کی داستان جو ہے وہ آپ تک پہنچاتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سہیب بخاری صاحب. بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا. جی آپ کا شکریہ جی. السلام علیکم. آپ کا شکریہ، آپ نے بلایا جی. سہیب صاحب، پہلی بات تو رشتہ باپ بیٹی کا بڑا ہی ایک دل کے قریب ہے کہ بیٹی جو ہے وہ ماں سے زیادہ باپ کے قریب ہے، پیار بھی اتنا. اور پھر ایک اتنا خطرناک سفر کہ خنزراب تک گئے آپ لوگ، اور سنگل بائک، اتنا شاندار سفر، خوبصورتی بھی دیکھی، اور پھر بائک پہ نکلنا، خصوصی طور پہ ایک پہاڑی علاقوں میں اونچائی کی طرف جانا. سب سے پہلے تو مشکلات بتائیں نا کہ بھابھی کی طرف سے کیا گھریلو مشکلات کیا آئیں، کیونکہ خاتون اگر گھر میں بیٹھی ہو، باپ بیٹی کو لے کے چلا جائے اور وہ بھی گھومنے کے لیے، تو پھر بڑی باتیں سننی پڑتی ہیں. جی ایسے ہی ہے جی. اس کو ایسے کہا جا سکتا ہے کہ ہم زمانے کی مخالفتیں لے کے جو ہے وہ باپ بیٹی نکلے تھے، لیکن یہ ہے کہ واپسی پہ لوگوں نے اس کو کافی زیادہ سراہا. شروع میں تو ظاہر ہے وہ والدہ ہونے کی حیثیت سے کافی گھبراتی بھی تھیں، ڈرتی بھی تھیں. ہم لوگ ایز اے فیملی تو کافی ٹریول کرتے ہیں، لیکن بائک پہ جو ہے یہ اس دفعہ ہم نے پہلا اتنا لمبا ٹور کیا. پچھلے سال ہم لوگ ایز اے ٹیسٹ کرنے کے لیے اس چیز کو تو ہم باٹا کنڈی تک گئے تھے، لیکن تب یہ تھا کہ 4 بائکس تھیں اور دوسرے بھائی وغیرہ بھی ساتھ تھے. اس دفعہ جو ہے وہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سبھی لوگ جو ہے وہ مصروف ہوتے ہیں اور سب کا ایک ٹائم پہ اکٹھے ہو کے ٹائم نکالنا، اور وہ بھی اتنے دنوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو اشال نے مجھے کہا کہ نہیں بابا، پھر اگر نہیں کوئی اور ٹائم نکال رہا تو ہم خود ہی نکلتے ہیں. اس کی تھوڑی سی موٹیویشن تھی، تھوڑا سا میں نے خود حوصلہ کیا، اور اس کے حوصلے کو دیکھتے ہوئے کہ یہ پازیٹیو ہے کافی، تو ہم نے جو ہے سفر کا وہ آغاز کیا جی. یعنی کہ بیٹی کے کہنے پہ، بیٹی کی خواہش کے اوپر سفر کیا. اچھا بخاری صاحب، سفر کی اگر بات کریں تو بیٹی ساتھ ہے، اور سفر ایک رستے، خطرناک رستے، جس طرح ہم بات کریں کہ آپ خنزراب ٹاپ تک گئے. شاہراہ ریشم جو ہے دنیا کی سب سے اونچی اور ایک 8واں عجوبہ مانا جاتا ہے. پھر ساتھ اونچائییں، پھر نیچے گہرائی میں دیکھنا، ڈر تو نہیں لگا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ چونکہ بچپن سے جا رہی ہے وہاں پہ، اس لیے اس طرح سے اس کو وہ فیئر نہیں تھا ہائٹس کا بھی اور پہاڑوں کا بھی. بڑا اچھا، بڑا کمفرٹیبلی اس نے جو ہے وہ پورا سفر جو ہے وہ گزارا. اچھا، کتنی دیر کا یہ سفر تھا؟ کس طرح اسٹے کیا؟ کہاں پہ رکے؟ اور ایسی کون سی چیز اس سارے سفر کے دوران جو آپ کو جو ہے آج بھی آپ کے دل کے قریب ہے کہ یار یہ منظر، یہ ایک خوبصورت چیز تھی؟ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے پاکستان پورے کو بے حد خوبصورتی سے، بے حد خوبصورت مناظر سے نوازا ہوا ہے. صرف یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو اس انداز سے دیکھتے نہیں ہیں. خدا کی قدرت کو دیکھنے کے لیے نکلیں تو پھر چیزیں نظر بھی آتی ہیں. کراکرم ہائی وے جو ہے وہ دنیا کی بلند ترین پیوڈ روڈ ہے، پکی سڑک ہے، اور اس کے اوپر بائک چلانا ایک میرا بھی ایک خواب تھا اور اس کا بھی ایک خواب تھا. مطلب میری بکٹ لسٹ میں سے ایک تھا کہ میں KKH پہ کبھی جو ہے وہ بائک رائڈ کروں. ایسے سمجھ لیں کہ اس نے میرا ڈریم جو ہے وہ پورا کروایا، اور میں نے اس کا کہ اس نے بائک ٹور کرنا تھا، ایک لانگ ٹور. ہم نے جی جو ایریاز کور کیے اس میں ہم نے کاغان، ناران، باٹا کنڈی، اور باٹا کنڈی میں ایک رات اسٹے کیا. اگلے دن ہم بابوسر ٹاپ سے ہوتے ہوئے چلاس سے گزرے، گلگت پہنچے. میں نے اس کو بتایا کہ اب شام رات کا وقت ہے تو ہم گلگت اسٹے کرتے ہیں، لیکن اس کی پرزور فرمائش تھی کہ نہیں جی ہم رات ہنزا ہی جا کے اسٹے کریں. جب ہم نکلے تھے تب ہم نے یہ نہیں پلان کیا ہوا تھا کہ ہم رات کو بھی بائک چلائیں گے، لیکن پھر اس کے اصرار پہ ہم نے رات میں بھی بائک چلائی اور ہم ہنزا پہنچے. اگلے دن ہم نے ہنزا کو تھوڑا سا ایکسپلور کیا. وہاں پہ کچھ جو ہیں ایریاز ہیں وزٹ کرنے والے، وہ دیکھے. ہوپر گلیشیئر دیکھا، نلتر ویلی گئے، عطا آباد لیک دیکھی، بورت لیک دیکھی، اور یہ سارا سفر طے کرتے ہوئے ہم خنجراب نیشنل پارک تک پہنچے جی. اچھا، سفر کیا جس طرح آپ نے بتایا کہ پنجاب سے کے پی کے سے گلگت بلتستان، تقریباً 3 صوبے جو ہیں وہ آپ نے دیکھے. اور سب سے بڑی بات کہ ہم اگر بات کریں کہ رات کے سفر کی،
بڑا ایک خوفناک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی حادثہ خدا نخواستہ پیش آ سکتا ہے. آپ کو ماحول کیسا لگا سیکیورٹی وائز, کیونکہ پہاڑی علاقے دور دور تک آبادی نہیں ہیں, اور پھر سیکیورٹی کے مسائل بھی ہیں جو ہم اکثر سننے میں آتے ہیں. جی, پاکستان کے پنجاب اور کے پی کے اور گلگت میں سیکیورٹی معاملات ویسے تو ایسا ہمیں وہاں پہ کوئی اس طرح کا ایشو جو ہے وہ نہیں آیا. رات میں تھوڑا سا خوف ضرور ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے اور ایک دوسرے کا حوصلہ تھا تو ہم یہ سفر کرتے چلے گئے. اب کافی معاملات جو ہیں وہ پاکستان کے, اگر ہم سیکیورٹی وائز بات کریں تو بہتر ہو چکے ہیں. ایکسیپٹنس بہت زیادہ لوگوں میں آ گئی ہے, ٹورزم کو پروموٹ کیا جاتا ہے. ہمارے سفر کے دوران بھی ہم نے وہاں پہ ایک اسپینش کپل, وہ جو پچھلے دنوں سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا تھا, پیدل سفر کر رہا تھا, ان سے ملاقات ہوئی. پولینڈ سے کچھ لوگ بائک رائڈر آئے ہوئے تھے, ان سے ملاقات ہوئی. نیپال سے کچھ لوگ سائیکلنگ کرنے آئے ہوئے تھے, ان سے ملاقات ہوئی. مطلب یہ سب چیزیں اس چیز کی عکاسی کرتی ہیں کہ پاکستان ایک بالکل جو ہے وہ سیکیورٹی وائز بڑا بہترین علاقہ ہے اور بڑا بہترین ملک ہے جس کو دیکھا جا سکتا ہے اور دیکھنا چاہیے. اچھا, یہ تو ہو گیا کہ دوسرے ممالک کے لوگوں سے پھر بات چیت ہوئی, ان کے ساتھ کوئی گروپنگ کی ہو یا ان کے ساتھ کوئی تعلقات بنے ہوں کہ ہاں بھئی اب تھوڑا سا سفر ان کے ساتھ کیا جائے. ان کا جو سارا ایکسپیرینس ہے اس سارے سفر کو لے کے, جو انہوں نے ایکسپلور کیا ہے, ان کے ساتھ شیئر کیا, ان سے کچھ حاصل کیا. جی, یہ ایک ان سیڈ سا بانڈ ہوتا ہے جی بائکرز کے درمیان. جب وہ ایک دوسرے کو کراس کرتے ہیں یا آس پاس سے گزرتے ہیں, وہ ایک تھمز اپ یا گڈ لک جو ہے وہ ایک دوسرے کو وش کرتے ہیں. سفر کے دوران ہمارا بھی کئی بائکرز کے ساتھ انٹریکشن ہوا. پہلے تو لوگ اس کو جب دیکھتے تھے تو بڑا حیران ہوتے تھے کہ کم ایج میں بچی ہے اور وہ اس طرح پراپر بائک رائڈنگ کر رہی ہے. تو اس چیز کو کافی لوگ جو ہے وہ پکچرز بھی بنواتے تھے اور ملنے کے لیے بھی آتے تھے. اور جہاں تک بات ہے سفر کی, تو وہ چونکہ سب گروپس کا اپنا اپنا ایک ٹائم سیٹ ہوتا ہے, ایک مینجمنٹ ہوتی ہے, اس کے اکارڈنگلی وہ چل رہے ہوتے ہیں. تو گروپس میں ساتھ چلنا تو نہیں, لیکن یہ ہے کہ ٹریک پہ جتنی دیر کوئی کسی کے ساتھ چلتا ہے اس کے بعد پھر ظاہر ہے ان کی ڈیسٹینیشنز اور ہوتی ہیں, ہمارے پلانز اور ہوتے ہیں, وہ پھر اس کے اکارڈنگلی دونوں اپنے اپنے راستے پہ ہو جاتے ہیں. خرچہ کتنا آیا, جو سب سے بڑی بات جو بھابھی کو نہیں بتایا خود ہی کیا ہے, بھابھی کو کتنا بتایا, آج دونوں باتیں بتا. جی, خرچہ اگر ہم دیکھیں نا تو گاڑی کی نسبت تو اگر گاڑی پہ آپ کا جتنے کا فیول لگتا ہے نا صرف اتنے کا بائک پہ ٹور ہو جاتا ہے, تو کمپیریٹیولی بڑا کم خرچہ آیا. اور جو آج کل چونکہ سیزن بھی اس طرح سے نہیں ہے, آف ہو گیا ہوا ہے, تو ہوٹلس کے ریٹس اور کھانے پینے کے ریٹس اور فیسیلیٹیشن بھی کافی حد تک جو ہے وہ کم پیسوں میں آ چکی ہوتی ہے. تو اگر مطلب میں کہوں کہ تقریباً ہمارا جو مکمل خرچہ تھا وہ 70 سے 75 ہزار جو ہے وہ اوور آل ایکسپینس ہمارا آیا. کتنے دن کا ٹور؟ ہمارا تقریباً 6 دن کا پورا ٹور تھا. 6 دن کا ٹور اور 70 سے 75 ہزار. پھر جب واپس آئے ہیں تو پیار سے دروازے گھر کے کھلے یا پھر کچھ موڑ دکھایا گیا؟ نہیں جی, ایکسیپٹنس آ گئی ہے اب, تو ان کو بھی شاید پتہ ہے کہ یہ نہیں رکتے, جیسا کہ ہم پچھلے سال بھی گئے اور اس سال بھی گئے, تو انہوں نے بڑی خوشی سے جو ہے وہ دروازے کھولے. اور اب یہ پوچھنا پڑے گا کہ وہ میرے لیے تھے یا بیٹی کے لیے تھے, بہرحال دروازے خوش اسلوبی سے کھل گئے. جی, یعنی کہ بھابھی نے جو ہے نا وہ کڑوا گھونٹ پی لیا ہے, اب ان کو نہ برداشت کرنا ہی پڑنا ہے. بالکل, اب بلکہ ان کو شاید یہ بھی یقین آ چکا ہے کہ یہ آئندہ سال بھی جائیں گے اور اس سے آئندہ سال بھی جائیں گے. بہت شکریہ جی, اور اللہ کرے آپ جائیں. ناظرین, اشال سے بات کرتے ہیں, اشال فاطمہ جو کہ بڑی کم ایج میں اتنا لمبا بائک کا سفر کر کے بابا کے ساتھ گئیں اور پھر اس سارے علاقے کو دیکھا. اور خوبصورتی جو ہے, ایک گاڑی پہ جانا, فیملی کے ساتھ جانا ایک بڑی الگ چیز ہے, لیکن بائک پہ نکلنا, لاہور سے پھر کھنزرات تک جانا, وہ ایک الگ ہی ایڈونچر ہے. اور میرا خیال کہ کافی انجوائے کیا ہوگا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اشال کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ 6 کلاس میں پڑھتی ہیں. اسکول سے چھٹیاں ہوئی تھیں؟ اسکول سے چھٹیاں نہیں تھیں, اسکول سے چھٹیاں لی تھیں ہم نے. بعد میں ٹیچرز نے کچھ کہا نہیں کہ آپ کدھر چلی گئی ہیں؟ جی, پوچھ تو سب بھی ہیں لیکن پھر بتا دیتے ہیں ہم, زیادہ بھی ریئیکٹ نہیں کرتے. سفر کیسا گزرا؟ بابا کے ساتھ گئی ہیں, پھر بائک پہ بیٹھ کے, بائک پہ ویسے بندہ تھک جاتا ہے, تھکاوٹ تو نہیں ہوئی؟ اتنی تو نہیں ہوتی تھی, جہاں پہ ہم تھکتے تھے وہاں پہ ہم رک جاتے تھے تھوڑی دیر کے لیے, کوئی 5-10 منٹ کا بریک لیتے تھے, پھر ہم دوبارہ سفر شروع کر دیتے تھے. کھانے میں کیا کیا لے کے دیا بابا نے؟ بچے جب روڈ پہ جاتے ہیں نا تو پھر ہر جو ہے نا اسٹے کیا جہاں پہ ہوتا ہے وہاں پہ کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ لیا جاتا ہے, پھر ہر اس جگہ پہ رکا جاتا ہے جہاں پہ کوئی شاپ نظر آ جائے. تو روکا تھا؟ میں اتنا نہیں رکتی تھی, جہاں پہ ہم تھکتے تھے وہیں پہ رکتے تھے, وہیں پہ چپس کھاتے تھے اور کولڈ ڈرنک, بس. پھر تو سفر اچھا نہیں گزرا ہوگا؟ گزرا تھا. 6 دن میں سے 4 دن تو میں نے پیزا کھایا تھا. 6 میں سے 4 دن پیزا کھایا ہے؟ جی. بابا کے ساتھ جا کے زیادہ مزہ آیا یا جب پوری فیملی کے ساتھ جاتے ہیں؟
دونوں میں مزہ آتا ہے. بائک کا اپنا مزہ ہے, گاڑی میں جانے کا اپنا مزہ ہے. اچھا, آپ کو سب سے زیادہ خوبصورت وہ کون سی جگہ لگی جو آپ کو لگی کہ یار بس یہ میں یہاں پہ رہنا چاہتی ہوں؟ ہنزا میں ہم جس ہوٹل میں رکے تھے نا, وہاں سے بالکل کلیئر ویو آ رہا تھا راکا پوشی کا. وہ بڑی پیاری جگہ تھی. راکا پوشی آپ کو پسند آئی؟ جی بہت زیادہ. اچھا, راستے میں تنگ تو نہیں کیا بابا کو میں تھک گئی ہوں یا اسپیڈ کے ساتھ, یا بابا آرام سے چلاؤ کیوں اتنی تیزی ہے؟ نہیں, میں نہیں اتنا تنگ کرتی بابا کو. کون تنگ کرتا ہے؟ میرا چھوٹا بھائی. ماما نہیں کرتی؟ نہیں, چھوٹا بھائی تنگ کرتا ہے. جی اب دوبارہ جانا ہے؟ نہیں, اب تو چھوٹی بہن کا ہے اس دفعہ, اگلے سال کا. اگلے سال کا چھوٹی بہن کا؟ جی. آپ کو اسکپ کر, یعنی کہ آپ نے تنگ کیا جس وجہ سے آپ کو چھوڑ دیا؟ نہیں, وہ ہم نے باریاں سیٹ کی ہوئی ہیں نا, اس لیے. تو اپنی باری پہ اب آپ کی پھر باری 3 سال بعد آئے گی؟ نہیں, میری باری آئے گی 4 سال بعد. اچھا, ایک دفعہ ماما بابا اکیلے چلے جائیں گے آپ کو چھوڑ کے؟ نہیں, مما پاپا جا ہی نہیں سکتے. کیوں, جا کیوں نہیں سکتے؟ ہم تینوں ہوتے ہیں اس لیے. اچھا, ماما نے نہیں کہا کہ بابا کو روکو نہ جاؤ, بائک پر سفر ہے, خطرناک سفر ہے, کیوں جا رہی ہو؟ نہیں ماما, ہم لوگ لاسٹ ایئر گئے تھے تب مما نے کہا تھا, لیکن پھر اس سال ان کا پتہ تھا کہ کوئی نہیں جایا, ہم تو نہیں, تو اتنا کوئی نہیں کہا مما نے. آگے کے کیا پلانز ہیں, آگے فیوچر میں کیا دیکھ رہی ہیں خود کو؟ اسی طرح ٹورز کریں گی, پاکستان کو ایکسپلور کریں گی, یا کسی اور فیلڈ میں جانا چاہیں گی؟ میرا تو ارادہ ہے جب میری اگلی باری آئے گی تب میں انشاءاللہ فیری میڈوز کروں گی اور اسکردو بھی. لائف کی کیا اچیومنٹ ہے, کیا سوچا آگے بننا کیا ہے؟ ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, یا وکیل بننا ہے, کیا یا پھر صرف سفر کرنا ہے, انجوائے کرنا ہے زندگی کو, پاکستان دیکھنا ہے, دنیا گھومنی ہے؟ دنیا گھومنی ہے. کون سا ملک سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے؟ سارے اچھے ہیں, برابر ہیں سارے, سب کے الگ الگ پوائنٹس ہیں. اگر پاکستان کے علاوہ کوئی ملک دیکھنے کا موقع ملے تو کون سا جو ہے وہ سب سے پہلے جانا چاہیں گے؟ ساؤتھ کوریا. ساؤتھ کوریا؟ وہاں پہ کیا زیادہ اچھا لگتا ہے؟ وہاں پہ میں کیپاپ کی بہت بڑی فین ہوں, مجھے وہ بہت اٹریکٹ کرتے ہیں وہاں پہ. بہت شکریہ شال فاطمہ اور سہیب صاحب, آپ نے جو ہے اتنے خوبصورت سفر سے ہمیں آگاہ کیا. ناظرین, کہتے ہیں کہ باپ جو ہے وہ بیٹی کو ہمت دیتا ہے, لیکن یہاں پر بیٹی نے باپ کو ہمت دی اور پھر سفر پر نکلے, پاکستان دیکھا اور مثال بنے ایک پوری دنیا کے لیے. خصوصی طور پہ ہمارا معاشرہ جس میں بیٹیوں کو گھروں کے اندر قید کرنے کی ایک روایت چلتی آ رہی ہے, اس روایت کو توڑا سہیب صاحب نے. بیٹی کو لے کے نکلے اور ساتھ اس کو گھمایا, اس کو دکھایا پاکستان کا جو ایک مثبت چہرہ تھا وہ دنیا کو بھی دکھایا, اور اس سفر کو انجوائے کر کے واپس بخیر و عافیت جو ہے وہ اپنے گھر پہنچے. اور ساتھ آتے ہی اپنی دوسری بیٹی کے ساتھ بھی وعدہ کر لیا. لیکن آگے فیملی میں بھابھی ان کو کیا کہیں گی وہ ایک الگ ہی معاملہ ہے, ان کو کس طرح مناتے ہیں یہ ان کا اپنا ہے. لیکن یہی کہ تمام جو فادر ہیں دنیا کے جو اپنی بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو لے کر نکلیں, ان کا کانفیڈنس جو ہے وہ بڑھے گا, ان کو دنیا دکھائیں, ان کو پاکستان دکھائیں, ان کی ہر خواہش کو پورا کریں. یہی آپ کے لیے جو ہے وہ نجات کا راستہ بھی بنے گی. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.